دنیا کا بادشاہ تھا. تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں، تو اس نے یہ بنائی نعت، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. سنیے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تمہیں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں. کہنے لگا سناؤ. میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا. کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی، تم پہلے آدمی ہو جو پکڑتے ہو. کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو. میں نے کہا اگر تو ہوئی 60 اور 70 کے درمیان اور مشہور تو کتنا ہی ہمیں چگلا مار دے چلے گئے. اگر وہ مشہور ہوا اور 70 سے پہلے کا ہوا تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں، اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں. تو وہ اس نے کہا، مکے میں بیٹھے تھے حج کے دنوں، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی. میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا اگلی آپریشن کروں. یہ فلم فن خاں تھی اور سلونی پہ پکچرائز ہوا تھا، نور جانے کا آیا تھا اور اس کا ہیرو تھا سدھیر. تو میرا ذوق جو تھا بچوں وہ یہی نہیں تھا جو آپ مجھے اب دیکھ رہے ہیں. پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا؟ سارا سال نہیں پڑھنا. اسٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے، کوئی فزکس کوئی کیمسٹری، اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور، فلمی رسالہ، وہ اٹھا کے لا کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا. اور اسکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا. تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن صفی مرحوم تھے، جاسوسی ناول لکھتے تھے. میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈیسک کے اندر رکھ کے نا. تھوڑی دیر کے بعد ٹیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں. مجھے سعید اختر صاحب تھا ان کا نام، رحمۃ اللہ علیہ تھا. تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا. ہم جو ہاسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے، لیکن شہریوں سے ہماری بنتی نہیں تھی. تو وہ ایک نے دیکھ لیا تو اس نے جا کے نا، میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا جاتے بھی نہیں دیکھا. تو اس نے جا کے بتا دیا کہ طارق جمیل ناول پڑھ رہا ہے. تو میں ایسا مگن تھا، وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لی. ماشاءاللہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے، تشریف لائی. اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح. تو انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں تو انہوں نے ایک ترغیبی انعام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے گی، چاہے کتنا بڑا جرم ہو. یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹو دینے کے لیے کہ وہ سارے بچے حاضر ہوں. تو جب وہ مجھے لے گئے نا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے ایسے ایسے. میں وہ بڑے بھاری موٹے تھے اور بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے. تو انہوں نے جب رجسٹر دیکھا نا تو سارے پریزنٹ تھے. کہنے لگے طارق جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ڈنڈوں سے بچ گئے، آج ساری کلاس حاضر ہے. میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ. جب پیپر آتا تھا، پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھ گیا. یا اللہ نہ میں نے کوئی شے یاد ہے نہ میں نے کوئی شے آمدی ہے تے پاس بھی ہونا ہے، بڑی بےزتی ہونی ہے. اے مہربانی کر جڑا پرچہ کل لاونا ہے نا اے وچوں کٹ دے. بسم اللہ. میں یوں کر کے بسم اللہ تو کچھ نکل آتا تھا.
تو حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے، تو 5-10 صفحے ادھر سے پڑھ لیے، 5-10 صفحے ادھر، پھر دوبارہ کتاب رکھی، یا اللہ کل جو کچھ آنا میں نے دکھا دے، بسم اللہ۔ میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا، اس لیے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا۔ یہ جو مڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، جیسے پہلے ہوتے تھے سمائی ششماہی، سر یہ امتحان ہوتے ہیں سمائی ششماہی، بالکل ہوتے ہیں۔ ششمائی امتحان تھا، اور مجھے یاد نہیں پیپر کس چیز کا، انگلش کا تھا میرے خیال میں۔ یہ سامنے ہال ہے، اس میں تو میں اور میرا ایک کلاس والو ہم چلے گئے مووی دیکھنے 9 سے 12، تو 12 بج گئے، گیٹ بند، یہ بھی وہ بھی۔ تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوٹل ہوتا تھا اس وقت، 4 سٹار، اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے۔ صبح میرا پیپر ہے، وہاں میں سو گیا، آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے اور اے سی کا کمرہ تھا۔ 9 بجے آنکھ کھلی، میں کوئی میرا تو پرچہ ہے۔ میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا یہاں آیا، تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے، ٹیچر ہمارے، جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا سر میرا پیپر ہے۔ کب جلدی آ گیا، ابھی شروع نہیں ہوا، اب تھوڑی دیر بعد تشریف لائیے گا۔ اور اس وقت پیپر کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ابھی مجھے آپ کے وی سی صاحب لے گئے اقبال ہاسٹل، وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا 4852، اب کوئی 32-36 تھا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے۔ جماعت ریونڈ سے آئی تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے۔ وہ اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا۔ انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیا، وہ چل پڑے۔ جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے، تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرندہ، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا، میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو ہونا تے نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل۔ میں کہا یار میں نے جامن دے۔ وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بےزتی کی تھی، ہاسٹل کے ہی لڑکے تھے، وہ گالیاں والیاں، پتہ ہی نہیں، جہالت تھی، پتہ ہی نہیں۔ خیر اس میں یہاں سے پکڑا، اسی مسجد میں میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی۔ پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ ایک دھن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بننا، اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں۔ تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا۔ میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے،
کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. تو میں نے عزیز اللہ کو پکڑا، اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویک ہے نماز کی میں پڑھدا پیا. اتنا میرے اوپر اثر ہوا. پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر کے، اس ہاتھ پہ میرا یہ سلطہ تھا. تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی اٹھی، جمعے کا دن تھا. میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری. تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے. کبھی میں کرا لیتا تھا، کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے. تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹاؤں. پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا تو کپڑے تبدیل کر لوں. یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے. میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے. یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا. یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی. جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جاؤنا. میں کہا نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جاؤنا. میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا. کہتا یہ تو ہن ہو نہیں سکتا. بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا. بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جب وہ غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے. پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی. وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے. وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو. اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا. میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا. 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے. تو میرے ابا کا خط ہے کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا. وہ تو قرآن بتاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں. کچھ خبر نہیں تھی. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں. اخرجی، آجا، وابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم، یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل؟
تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت. تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا. میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑا ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے. جو میرے قریبی دوست تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا، میں نشانی پھر رہا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دیں. چونکہ ہم دیہاتی ماحول کے لوگ اور دریا کے کنارے جتنے ذمہ دار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں. اب تھوڑی تہذیب بدلی ہے، ورنہ یہ کلچر تھا کہ ادھر پولیس نہیں آتی تھی. تو پھر وہاں کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے، پھر ذمہ دار اس میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے. اس ماحول کا میرا گاؤں تھا. تو میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا. کبھی نہیں. 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے. اب ہمارے کلچر میں دیہاتی جانگلی، ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، شروع سے آباد ہیں. ہمارے کلچر میں مولوی کم ہی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان. تو میرا والد کہے تو مولوی بننا ہے؟ تو میری نک وڈا چھڑی. اتنا چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندہ تیرے اتنے خرچ کیتا، تینوں لاہور پڑھایا. تو ہوں آج تو مینوں سنائینا میں مولوی بننا تے تو میری نک وڈھاؤں میں مینوں کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ. اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا. تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا. تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی. جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا. کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے، سفید کرتا، سفید چادر باندھی ہوئی اور پگڑی کھول کے کندھے پر رکھی ہوئی، اور کہتے ہیں یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. پھر اس کو دوبارہ دہرایا، یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ہاتھ سے نوالا ایسے گر گیا ہے کہ ہن میں کدے جاواں. تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چپ کے. لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہوا. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے. تو میری ماں نے مجھے بلایا
اور کہا میں راضی ہوں. جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت، انہوں نے کہا میں راضی ہوں جا. وہ مجھے 300 روپے اس وقت دیا جب 1 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. مجھے 300 روپے دی کہ جا تو پردیس سے جانتا پہ ہے، پتہ نہیں تیرا کی بڑھنا ہے، جا. تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائمنڈ آ گیا. یہاں بچوں میری زندگی کا سفر، علمی سفر شروع ہوا. 26 نومبر 1972 بدھ کا دن تھا اور میں رائمنڈ میں باقاعدہ عربی تعلیم کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا. جو چلتے 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 اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی بٹھائے گا نہیں، پر آخرت تو بن جائے گی. یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیدی صاحب بلاتے. کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں. تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان خصوصی بلائے. میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کرو، اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں. ایک دفعہ اینول فنکشن تھا، ٹکا خان مرحوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور امیر محمد خان بھی تھا، اور اشفاق علی خان صاحب. یہاں چھوٹا سا وہ لگا ہوا تھا شامیانہ، اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے، لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے بچے نظر آ رہے ہیں. تو دیکھو بچوں، تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں 16 سال کی عمر میں، اس لیے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا. میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. میں نے یہ پہنا ہوا، یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی راویین ہوں اور ماڈلین ہوں، سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے پڑھا ہے. تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے. جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمیں یورپ امریکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم یہاں کریٹ ہو جائے. کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں، علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم کوشش کرے گی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جو محنت کرے گی قوم، اللہ ان کو علم نصیب فرمائے گا. جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو، یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا، وہیں جاب مل گئی تو پھر میں وہیں جاب بھی کر لوں گا، تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ، بڑی چھوٹی سوچ. زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے، ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے. چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملاح، اس وقت یہ بانسوں سے کھینچتے تھے نا، تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے؟ انہوں نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں. تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی. دوسرے نے پوچھا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا نہیں میں تو نہ ہی نہیں آمدہ. انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی. تیسرے نے پوچھا تمہیں بایولوجی آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا تیری آدھی عمر گئی. اتنے میں موج اٹھی پانی کی. کہتا پترو ترنا آمدہ جے؟ کہنے لگے نہیں. تو چاچا نے آکھیا میری ادھی گئی توڑی ساری گئی. دیکھو بیٹا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو، اللہ کی توحید سے خالی ہو. پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ. لا، اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب وجود نظر کا فریب ہے، صرف اللہ ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ کہ اس کائن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، اور عجیب عجیب راہوں میں، چونکہ قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے پہلا سٹینڈ پڑا 2010 میں، تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجسٹ، انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا، زردی نہیں کھاؤنی، سفیدی کھاؤنی ہے، دیسی گھیو نہیں کھاؤنا، اے نہیں کھاؤنا، او نہیں کھاؤنا۔ تو اب 4 سال پہلے کہہ رہا ہے زردی بھی کھا سکتے ہو، دیسی گھیو بھی کھا سکتے ہو۔ میں کہا شاباش ہے، 10 سال تو میرے اتنے مصیبت پائی، میں اسی زردی نو حسرت نال ویک کے پرا کر دیں۔ تو یہ انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آج یہ ہے، کل آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے، جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لِكَلِمَاتِ ہے۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میری بچیوں، مجھے اتنی روحانی مسرت کسی جگہ نہیں ہوئی جتنی آج گورنمنٹ کالج میں آ کے ہو رہی ہے، کہ میں نے دنیا کو 2 دفعہ ایسے چکر لگائے، یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھرائی ہے۔ 100 کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہو گئے ہیں۔ جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے رہی، میں اٹک جاتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے کبھی اقبال حوصل یاد آتا ہے، کبھی وہ سامنے کیمسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے، کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے۔ تو لیکن میری مت سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور اپنی قوم کی خدمت، چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو۔ کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں۔ جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں، گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتی۔ اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے رسول سے اٹیچمنٹ ہو ان کی فل، تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے۔ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو۔ نیوکلیر پاور ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں، جہاں چاہے برسا دے، اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں، پر دین کا متبادل کوئی نہیں، دین کا متبادل کوئی نہیں۔ تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آؤ، کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کہو اللہ۔